تو جب میں نے قرآن کا عقیدہ لیا کہ خدا نظر آنے سے پاک ہے، اہل بیت کا عقیدہ لیا خدا نظر آنے سے پاک ہے، تو دنیا جہان کے دجال میرے سامنے آ کے کہیں کہ ہم خدا ہیں، میں ان پر لعنت بھیجوں گا، میں ان کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ میرا عقیدہ یہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ خدا نظر آ سکتا ہے، تو پھر تو کوئی بھی بڑا جادوگر بھی آ کے مجھے کہنا شروع کر دے کہ دیکھو میں یہ کام کرتا ہوں، نعوذ باللہ میں اس کو مان سکتا ہوں، میرا عقیدہ جو غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی میری ویڈیو کا عنوان بہت ہی اہم ہے اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا سبق آپ کو ملنے جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑے راز سے بھی میں پردہ اٹھانے لگا ہوں، اور ایک یہ بہت بڑا سوال جو ایک موجود ہے امت مسلمہ میں، اس کے بھی راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ دجال کے اوپر کون ایمان لائے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دجال کے بارے میں جتنی بھی احادیث پروردگار کے رسول سے لوگوں نے نقل کی ہیں، آپ صحیح بخاری اٹھا لیں، آپ کوئی بھی حدیث کی کتب اٹھا لیں، آسان کام ہے، 360 اسلام 360 اسلام اپنے موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ جس نے بھی یہ سافٹ ویئر بنایا ہے پروردگار اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین سافٹ ویئر ہے۔ آپ اس میں سرچ کا آپشن موجود ہے، فلٹر کا آپشن موجود ہے، اب دجال ٹائپ کریں، جس بھی حدیث کی کتاب میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ تمام حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو دجال کے بارے میں رسول خدا کے جو ارشادات ہیں، ایک ارشاد بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اپنی امت کو دجال کے بارے میں رسول خدا نے ڈرایا ہے، قبر کے عذاب کے بارے میں اور دجال کے بارے میں۔ یہ تمام احادیث کی کتب میں آپ کو صرف دجال ٹائپ کرنے سے آپ کو نظر آ جائے گا، بخاری ہو یا مسند امام احمد بن حنبل ہو، جو بھی حدیث کی کتاب۔ اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ رسول خدا اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں اور خود بھی پناہ مانگ رہے ہیں اس فتنے سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں اور خدا سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ رسول خدا کی امت کا اس فتنے میں گرفتار ہونا، اگر ایسا کام نہ ہونا ہوتا تو رسول خدا اپنی امت کو اس فتنے سے ڈراتے؟ فتنے میں گرفتاری کے چانسز ہیں نا، تبھی تو ڈرا رہے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ رسول خدا کی امت کی کتنی تعداد اس فتنے میں گرفتار ہوگی اور کون سے لوگ بچ جائیں گے، ہے کہ کوشچن نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں تو کیا فرمایا رسول خدا نے۔ یہ حدیث بھی آپ کو اسی 360 اسلام میں آپ فلٹر کریں، آپ کو آسانی سے حدیث مل جائے گی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی گمراہ ہو جائیں گے، باقی نجات نہیں پائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرقہ نجات پائے گا، 72 نہیں، 72 فرقے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ دجال کے فتنے میں گمراہ ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ گمراہ نہیں ہوگا، امت میں سے 72 فرقے ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو دجال کے فتنے میں گمراہ نہیں ہوگا۔ تو آئیں، ہمیں وہی حدیث سامنے آتی ہے جس حدیث کو میں ہر ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں۔ کاش کوئی اس کے اوپر غور کر لے، کوئی اس پہ فکر کر لے کہ رسول خدا نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں گراں قدر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی اس کے ساتھ تمسک کر لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دجال کے فتنے میں کون گمراہ ہوگا؟ جس نے کتاب اللہ کو چھوڑا ہوگا، جس نے رسول خدا کی اہل بیت کو چھوڑا ہوگا۔ یہی تو بتا رہے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں دجال کے فتنے سے کیسے بچا سکتا ہے اور اہل بیت ہمیں دجال کے فتنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ ایک بات اب دیکھیں، دجال کا کیا تصور رسول خدا نے دیا کہ دجال نظر آتا ہوگا، خود کو خدا کہتا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور رسول خدا نے فرمایا کہ ہمارا رب کانا نہیں ہے، ایک آنکھ سے کانا نہیں ہے۔ تو کیا نشانیاں بتائیں؟ دجال نظر آتا ہوگا، خود کو رب کہتا ہوگا، ایک آنکھ رکھتا ہوگا، جب کہ خدا ان چیزوں سے پاک ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، پروردگار کیا فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے سورہ آراف میں کہ اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ جب لن ترانی خدا نے کہا تو یہ عربی کا صیغہ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو سب اہل علم جانتے ہیں
اس سے مراد ہوتی ہے تینوں زمانے، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی دیکھ سکتا ہے، نہ کبھی دیکھے گا۔ تو جب موسیٰ اللہ کا نبی ہوتے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری جانیں قربان، ہماری روحیں قربان، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم جیسے گناہگار بندے پروردگار کو کیسے دیکھیں گے؟ اس لیے پروردگار کا قرآن سورہ انعام میں آواز دیتا ہے، لا تدرک الابصار، اللہ کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ اب آ جائیے اہل بیت کی طرف، اہل بیت کی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں کہ تم اللہ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا، یعنی میرا مقصد کہنے کا یہ کہ یہ باتیں کہاں سے امت مسلمہ میں آ گئیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول خدا کی اس حدیث پر ہرگز عمل نہیں کیا گیا۔ یہ مظلوم حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھ پر لوگ جھوٹ گھڑیں گے، جھوٹی احادیث مجھ پہ بیان کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا قرآن کو دیکھو، اگر قرآن بھی وہ کہتا ہے جو میرے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے، ورنہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ اہل بیت سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم سے جو بات لوگ رقم کرتے ہیں، اگر قرآن بھی یہ کہتا ہے تو ہم اس بات کے قائل ہیں، ورنہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کو پروردگار نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، اور دجال نظر آ رہا ہوگا۔ تو اب اہل بیت بھی یہ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آ سکتا، خدا اس چیز سے پاک ہے۔ اور ذرا غور کریں ان آیات میں جو سورہ اعراف میں پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل کی ہیں، کہ جب موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، جب وہ بجلی دیکھی جو پہاڑ پر گری تھی، اس کو دیکھ کے جب بے ہوش ہو گئے تھے، جب ہوش میں آئے، جو پہلا لفظ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے نکالا، پروردگار نے اپنے کلام کا حصہ بنایا، کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ پڑھے سورہ اعراف، سبحانک تبت الیک، تو پاک ہے پروردگار اس چیز سے میں توبہ کرتا ہوں، یعنی تو پاک ہے کہ تو نظر آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کر لی اور فرمایا کہ وہ انا اول المومنین، کہ اس عقیدے پہ پہلا ایمان لانے والا میں ہوں، ایمان لانے والا کہ تو نظر آنے سے پاک ہے۔ تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں پروردگار ایسے عقیدے سے کہ جس میں ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ پروردگار نظر آتا ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ پروردگار نظر آ سکتا ہے تو کل دجال جب آ کر یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو پھر جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ پروردگار نظر آ سکتا ہے اور وہ جنت اور جہنم رکھتا ہے، اپنے فرما برداروں کو جنت میں ڈالتا ہے، اپنے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالتا ہے، جو جب نظر آنے والا دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا، جنت دکھائے گا، دوزخ دکھائے گا، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال کرے اپنے آپ سے۔ دیکھیں مثال ہے، یہ مائک ہے، اگر میں یہ عقیدہ رکھ لوں کہ یہ مائک ہاتھی بن سکتا ہے اور کل یہاں پہ کوئی ہاتھی کھڑا کر دے تو میں یہ کہوں گا یہ مائک ہاتھی بن گیا، لیکن اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ یہاں پہ یہ مائک ہاتھی نہیں بن سکتا، تو اگر کوئی بھی آگے یہاں پہ ہاتھی کھڑا کر دے میں بولوں گا تم نے کھڑا کیا ہے، یہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر میں یہ عقیدہ رکھ لوں کہ اپنی شکل تبدیل کرتا ہے تو پھر میں تو مجبور ہو گیا اپنے عقیدے کی وجہ سے۔ تو جب میں نے قرآن کا عقیدہ لیا کہ خدا نظر آنے سے پاک ہے، اہل بیت کا عقیدہ لیا خدا نظر آنے سے پاک ہے، تو دنیا جہان کے دجال میرے سامنے آ کے کہیں کہ ہم خدا ہیں، میں ان پر لعنت بھیجوں گا، میں ان کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ میرا عقیدہ یہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ خدا نظر آ سکتا ہے، تو پھر تو کوئی بھی بڑا جادوگر بھی آ کے مجھے کہنا شروع کر دے کہ دیکھو میں یہ کام کرتا ہوں، نعوذ باللہ میں اس کو مان سکتا ہوں، میرا عقیدہ جو غلط ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان عقائد سے محفوظ رکھے جو نہ قرآن تعلیم دیتا ہے نہ اہل بیت تعلیم دیتا ہے، ہمیں ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے، تو انشاءاللہ ہم اسی گروہ میں ہوں گے جو ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، اور گمراہ گروہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہو آپ یقیناً کمنٹس میں کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔